تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت ہی مرکزی شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے اسد اللہ سیرت السوانح علی، اور آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف وہ باتیں نہ دہرائیں جو سب جانتے ہیں، بلکہ اس کتاب میں جو گہرے پہلو ہیں ان کو کھوجیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ کتاب صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے۔ مصنف نے کوشش کی ہے کہ وہ ان واقعات کے پیچھے جو انسانی پہلو ہیں، جو حکمت عملی ہے، اسے سامنے لائے۔ تو آج ہم مکمل طور پر اسی کتاب کے دائرے میں رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مصنف ہمیں ان کی زندگی کے سفر پر کس طرح لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہر کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی بچپن سے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ ان کی پرورش براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، لیکن یہ ماخذ اس پر ٹھہرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کے مطابق اس بات کا عملی مطلب کیا تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مصنف کے مطابق یہ صرف ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم شخصیت کی صحبت میں آپ کہہ لیں کردار کی تعمیر کا ایک مسلسل عمل تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک سائے کی طرح؟ جی، وہ صرف دینی تعلیمات ہی نہیں سیکھ رہے تھے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک رہنما بات کیسے کرتا ہے، غریبوں سے کیسے ملتا ہے، مشکل حالات میں صبر کیسے کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت گاہ تھی جو کتابوں سے نہیں مل سکتی۔ مصنف اسے عظمت کی شاگردی کا نام دیتی ہیں۔ واہ، عظمت کی شاگردی! یہ تو پوری بات کو ایک نیا زاویہ دے دیتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے بننا وہ کوئی ایک لمحے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایسی تربیت کا نتیجہ تھا؟ بالکل، مصنف یہی دلیل دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ برسوں کی صحبت اور مشاہدے کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ انہوں نے اسلام کو کسی سے سن کر نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قبول کیا تھا۔ صحیح۔ اور اسی وابستگی کا شاید سب سے بڑا امتحان ہمیں ہجرت مدینہ کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ کتاب میں اس واقعے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن عام طور پر صرف ان کی بہادری پر بات ہوتی ہے۔ کیا مصنف اس پر کوئی نئی روشنی ڈالتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی بھی تھی؟ یہاں یہ کتاب واقعی ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بہادری تو تھی ہی، لیکن یہ ایک انتہائی سوچا سمجھا اسٹریٹجک فیصلہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر جو اعتماد تھا وہ اس فیصلے کی بنیاد تھا۔ جی بالکل وہی بنیاد تھا۔ مصنف لکھتی ہیں کہ ایک نوجوان کا بستر پر سونا دشمنوں کے لیے کم شک پیدا کرنے کا باعث بن سکتا تھا بنسبت کسی بڑے صحابی کے۔ یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک تھا جو حضرت علی کی ذہانت اور بے پناہ ہمت پر مبنی تھا۔ تو یہ واقعہ صرف ان کی قربانی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر غیر معمولی اعتماد کا بھی ثبوت ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ یعنی اس ایک رات میں ہمیں بہادری بھی نظر آتی ہے، حکمت عملی بھی، اور ایک دوسرے پر بھروسے کی انتہا بھی۔ اور یہی ہمت پھر ہمیں میدان جنگ میں ایک بالکل نئے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ کتاب کا عنوان ہی اسد اللہ ہے، یعنی اللہ کا شیر۔ جی، اور مصنف اس لقب کو صرف ایک اعزاز کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ وہ اس کی تفصیل میں جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ لقب کمایا کیسے۔ وہ جنگوں کی فہرست نہیں گنواتی بلکہ ہر جنگ میں ان کے مخصوص کردار کو نمایاں کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ بدر میں ان کا کردار صرف ایک سپاہی کا نہیں بلکہ ایک چیمپئن ڈیولسٹ کا تھا۔ اچھا؟ جی، جس نے جنگ کے آغاز ہی میں قریش کے بڑے سرداروں کو شکست دے کر ایک نفسیاتی برتری قائم کر دی۔ پھر جنگ احد میں جب افراتفری پھیلی تو مصنف لکھتی ہیں کہ وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ صحیح۔ اور بکھرتے ہوئے لشکر کے لیے ایک آپ کہہ لیں ایک ریلینگ پوائنٹ بن گئے۔ اور جنگ خیبر کا واقعہ، وہ تو شاید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کتاب میں اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ مصنف یہاں جنگی تفصیلات سے زیادہ لشکر کی نفسیات پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ایک طرح کی مایوسی تھی۔ ایسے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، تو یہ صرف ایک فوجی اعلان نہیں تھا، یہ پورے لشکر کے لیے امید کی ایک نئی لہر تھی۔ ایک ماسٹر سٹروک ان لیڈرشپ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔
پھر جب وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا تو یہ صرف ایک شخص کو ذمہ داری دینا نہیں تھا، بلکہ یہ مایوس لشکر میں ایک نئی روح پھونکنے کے مترادف تھا۔ یعنی یہ صرف تلوار کی لڑائی نہیں تھی، یہ حوصلوں کی جنگ بھی تھی، اور اس میں حضرت علی ان کا سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے۔ یہ تو کمال کا تجزیہ ہے۔ جی، مصنف اسی نقطے پر زور دیتی ہیں کہ ان کی طاقت صرف جسمانی نہیں تھی، ان کی موجودگی ہی دشمن کے لیے ایک نفسیاتی دباؤ اور ساتھیوں کے لیے فتح کی امید بن جاتی تھی۔ اور جب ان کی جنگی طاقت کی بات ہوتی ہے تو ان کی تلوار ذوالفقار کا ذکر بھی لازمی آتا ہے۔ کیا یہ کتاب اسے صرف ایک ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف ذوالفقار کو ایک علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ اس کی مشہور 2 شاخوں والی ساخت کا ذکر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ صرف ایک ڈیزائن نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی علامت بن گیا۔ یہ تلوار صرف لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ انصاف کی نمائندگی کرتی تھی۔ اچھا۔ مصنف کے مطابق جب حضرت علی میدان میں ذوالفقار کے ساتھ اترتے تھے تو یہ پیغام ہوتا تھا کہ اب فیصلہ انصاف کے اصولوں پر ہوگا۔ تو ایک طرف یہ ناقابل شکست جنگجو، اللہ کا شیر جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، یہ ایک بہت ہی زبردست تصویر لگتی ہے۔ لیکن جو بات اس کتاب کو پڑھ کے مجھے دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ مصنف فوراً ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ تصویر ادھوری ہے، یہ تضادی شاید ان کی شخصیت کا اصل حسن ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں صرف ایک جنگجو کے طور پر دیکھیں گے تو آپ ان کی شخصیت کا سب سے اہم حصہ کھو دیں گے، کیونکہ جس ہاتھ میں ذوالفقار تھی اسی شخصیت کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کا لقب بھی ملا۔ مصنف کے لیے یہ تضاد نہیں بلکہ کمال کا توازن ہے۔ اچھا۔ ان کی بہادری کبھی بھی اندھی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس کی رہنمائی گہرا علم اور حکمت کرتی تھی۔ وہ ایک سوچنے والے جنگجو تھے۔ سوچنے والے جنگجو، مجھے یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ تو جب ہم ان کے علمی پہلو کی بات کرتے ہیں تو مصنف انہیں ایک انصاف پسند قاضی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کتاب میں کوئی ایسی مثال ہے جو ان کی اس ذہانت کو ظاہر کرتی ہو؟ جی ہاں، کتاب میں واقعات ہیں۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جہاں 2 افراد ایک پیچیدہ مالی تنازع لے کر آئیں۔ بظاہر معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مصنف لکھتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند منٹ دونوں کی بات سنی اور پھر ایسے منطقی سوالات پوچھے کہ چند ہی لمحوں میں سچ اور جھوٹ بالکل واضح ہو گیا۔ ان کا انصاف صرف قوانین پر نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر مبنی تھا۔ اور پھر یہی انصاف اور علم ہمیں ان کے دور خلافت میں بھی نظر آتا ہے، جو یقیناً ایک بہت ہی مشکل دور تھا۔ مصنف ان کے اس دور کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ مصنف کے مطابق ان کا دور خلافت ان کے اصولوں کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ انہیں اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی انصاف اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مصنف ان کے خطوط، خاص طور پر مالک اشتر کے نام لکھے گئے خط کا حوالہ دیتی ہیں اور اسے گورننس پر ایک ماسٹر پیس قرار دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی شخصیت میں جنگجو، عالم اور حکمران، یہ تینوں پہلو ایک ساتھ چلتے ہیں، اور ان سب کو جوڑنے والی ایک اور کڑی ہے جس پر مصنف بہت زور دیتی ہیں، اور وہ ہے اہل بیت سے ان کی نسبت۔ اس تعلق کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ مصنف کے نزدیک یہ تعلق ان کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی، فکری اور نظریاتی قربت تھی۔ کتاب کے مطابق اہل بیت سے نسبت نے انہیں وہ اخلاقی اور روحانی طاقت دی جو ان کی زندگی کے ہر فیصلے میں نظر آتی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اعزاز بھی تھا اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ تو جب ہم اس کتاب میں پیش کیے گئے تمام نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی جامع تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک شخصیت کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ ایک نوجوان جو عظمت کی شاگردی میں پروان چڑھتا ہے، پھر میدان جنگ کا شیر بنتا ہے، اور پھر امت کا باب العلم اور ایک اصول پرست حکمران۔ بالکل درست۔ اس کتاب کا حتمی تدیہ یہی ہے کہ ان کی عظمت کسی ایک خوبی میں نہیں بلکہ ان تمام متنوع خوبیوں کے حسین امتزاج میں ہے۔ ان کا ورثہ شجاعت، انصاف، گہرا علم
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متزلزل وفاداری پر مشتمل ہے۔ مصنف کے مطابق ان کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ تلوار نہیں بلکہ علم اور انصاف ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ایک بہادر دل کے ساتھ مل جائیں تو ایک ایسی قیادت جنم لیتی ہے جو صدیوں تک نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ اس تمام گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہیں گے۔ یہ ماخذ ایک ہی رہنما کی شخصیت میں ایک جنگجو، ایک منصف اور ایک عالم جیسی متنوع خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخصیت میں اتنی مختلف صلاحیتوں کا یہ امتزاج ان کے تاریخی ورثے اور آنے والی نسلوں پر ان کے اثرات کو کس طرح تشکیل دیتا ہے؟ اور آج کے دور میں کیا ایسی قیادت ممکن ہے جہاں طاقت اور حکمت ایک ساتھ موجود ہوں؟ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی میراث کو سمجھنا ایک دلچسپ چیلنج ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آپ دیکھیں دو تصویریں ابھرتی ہیں۔ ایک طرف ذوالفقار ہاتھ میں لیے اللہ کا شیر اور دوسری طرف علم و حکمت کا دروازہ۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جسے آج ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی کی اصل میراث کیا ہے؟ کیا یہ ان کی عسکری طاقت اور اسلام کے دفاع میں ان کا وہ فیصلہ کن کردار ہے، یا ان کی گہری بصیرت، انصاف اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وہ خاص روحانی نسبت ہے جس نے اسلامی فکر کی بنیاد رکھی؟ میں اس نقطہ نظر کی وکالت کروں گی کہ حضرت علی کی شخصیت کا بنیادی ستون ان کا ایک جنگجو اور اسلام کا محافظ ہونا ہے۔ جی، اور میں یہ موقف پیش کروں گا کہ ان کی عسکری کامیابیاں بلا شبہ اہم ہیں، لیکن ان کی اصل اور آپ کہیں لازوال عظمت ان کے علم، عدل اور روحانی مقام میں پوشیدہ ہے جو آج بھی دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت علی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اسلام ایک نوزائیدہ ریاست تھی جسے ہر طرف سے خطرات لاحق تھے۔ ایسے میں ان کی تلوار نے اسلام کو وہ تحفظ فراہم کیا جس کے بغیر شاید یہ شجر تناور ہی نہ ہو پاتا۔ آپ ہجرت مدینہ کے واقعے کو ہی دیکھ لیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائے، یہ جانتے ہوئے کہ باہر تلواریں اس کی منتظر ہیں۔ یہ ان کے کردار کا پہلا اور سب سے واضح اعلان تھا، میں اسلام کا محافظ ہوں۔ اس کے بعد جنگ بدر، احد اور خندق، ان میں ان کے کردار نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ان کی تلوار ذوالفقار وہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھی، وہ اس نوزائیدہ امت کے لیے امید اور بقا کی علامت بن گئی تھی۔ تو میرے نزدیک ان کی حکمت اور انصاف کی عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہے جو ان کی شجاعت نے فراہم کی۔ میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی بہادری بے مثال تھی، لیکن اسے ان کی میراث کا مرکز سمجھنا میرے خیال میں ان کی شخصیت کی وسعت کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ ان کی عظمت کی کہانی تلوار اٹھانے سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس گھر میں پلے بڑے جو وحی کا مرکز تھا۔ وہ پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ روحانی بصیرت کا وہ بیج تھا جو بچپن میں ہی بو دیا گیا تھا۔ آپ نے ہجرت کی بات کی، میں اسے صرف ایک جسمانی حفاظت کا عمل نہیں سمجھتا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر غیر متزلزل ایمان اور اس گہرے روحانی تعلق کا ثبوت تھا جو انہوں نے بچپن سے حاصل کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پیغام کو، ایک تہذیب کے مستقبل کو بچا رہے ہیں۔ تو مطلب ان کی بہادری ان کی بصیرت سے جڑی ہوئی تھی، الگ نہیں۔ مواد انہیں ایک انصاف پسند قاضی اور علم و حکمت کا دروازہ کہتا ہے۔ یہ القابات وہ کی جنگی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ دیرپا اور عالمگیر ہیں۔ آپ تربیت اور بصیرت کی بات کر رہی ہیں اور یہ درست بھی ہے، لیکن تاریخ پر جو ٹھوس اثرات مرتب ہوئے انہیں تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تصور کریں، جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود جیسا دیو ہیکل پہلوان خندق پھالانگ کر آیا اور اس نے پوری مسلم فوج کو للکارا تو ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ اس سناٹے کو توڑنے والی آواز حضرت علی کی تھی۔ اگر اس ایک لمحے میں وہ ہمت ہار جاتے تو نفسیاتی طور پر جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا۔ ان کے یہی وہ عملی اقدامات تھے جنہوں نے تاریخ بنائی۔
ان کی بصیرت یقیناً ان کی رہنمائی کرتی ہوگی، لیکن دنیا نے جو دیکھا اور جس کا اثر محسوس کیا وہ ان کی تلوار تھی۔ ان کا محافظ کا کردار پہلے آتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ وہ ریاست قائم ہوتی اور نہ ہی بعد میں ان کی حکمت اور انصاف کے نفاذ کا کوئی موقع ملتا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اس کو الٹ زاویے سے دیکھیں کہ ان کا جنگجو ہونا بھی اسی تربیت کا ایک مظہر تھا، نہ کہ ان کی شخصیت کی کل تعریف؟ یعنی ان کی تلوار بھی ان کی حکمت کے تابع تھی۔ وہ ایک، آپ کہیں، جذباتی جنگجو نہیں تھے جو محض لڑنا جانتا ہو، بلکہ ایک ایسے حکیم تھے جو جانتے تھے کہ تلوار کب اور کیوں اٹھانی ہے۔ یہی فرق انہیں دوسرے سپہ سالاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کی لڑائی ذاتی انا یا مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اصولوں کے لیے ہوتی تھی۔ اور یہ اصول انہیں کہاں سے ملے؟ اسی صحبت سے، اسی تربیت سے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو بنیاد وہ روحانی اور فکری تربیت ہے، اور اس کا عملی اظہار کبھی میدان جنگ میں ہوا اور کبھی مسند قضا پر۔ اچھا چلے اس نقطے کو جنگ خیبر کے واقعے پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں یہ واقعہ میری بات کو سب سے زیادہ واضح کرتا ہے۔ خیبر کا قلعہ وہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ مدینہ کے لیے ایک مسلسل خطرہ تھا۔ جب بڑے بڑے صحابہ ناکام ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ علم حضرت علی کو دیا گیا۔ یہ ان کی عسکری برتری کا اس سے بڑا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جس طرح قلعے کا دروازہ اکھاڑا، وہ انسانی طاقت سے بڑھ کر ایک عمل تھا جو ان کی بے مثال جنگی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ایک فتح نے عرب میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ یہ ان کی میراث کا سنگ میل ہے، ایک ایسا لمحہ جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر بنا دیا۔ آپ نے جو حدیث بیان کی، میں اسی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس میں اصل نقطہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کی جسمانی طاقت کا ذکر ہے؟ نہیں، اس میں ان کی روحانی فضیلت کا اعلان ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی فوجی اعزاز نہیں تھا، یہ ایک روحانی مقام کا سرٹیفکیٹ تھا۔ میری نظر میں خیبر کی فتح محض بازو کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ اسی روحانی تعلق، ایمان اور توکل کا ثمر تھی جو انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل تھا۔ اسے صرف ایک فوجی فتح سمجھنا اس واقعے کی سب سے گہری اور اہم جہت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ فتح تو ہوئی، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ روحانی مقام تھا، جسمانی طاقت تو اس کا ایک ذریعہ بنی۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ روحانی پہلو پر زور دے رہے ہیں، لیکن عملی نتائج کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اس فتح کے سیاسی اور عسکری اثرات اتنے گہرے تھے کہ اس نے مسلمانوں کو جزیرہ نما عرب کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اس نے مستقبل کی فتوحات کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد روحانی تھی، لیکن تاریخ پر جو نقش چھوڑا وہ ان کی تلوار نے چھوڑا، اور یہی تسلسل ہمیں ان کے دور خلافت میں بھی نظر آتا ہے۔ جب انہیں خلافت ملی تو ریاست اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو سب سے مضبوط اور قابل محافظ ہو۔ ان کی جنگی شہرت اور قائدانہ صلاحیتوں نے ہی انہیں اس منصب کے لیے سب سے موزوں امیدوار بنایا تھا۔ یہیں پر میں آپ سے سب سے زیادہ اختلاف کرتا ہوں۔ خلافت کا منصب صرف طاقت یا حفاظت کا نام نہیں، یہ علم، انصاف اور بصیرت کا تقاضا کرتا ہے۔ مواد میں انہیں ان انصاف پسند قاضی کہا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ کیا یہ ان کی اصل شناخت نہیں؟ ان کی خلافت کا دور جنگوں کی وجہ سے مشکل ضرور تھا، لیکن ان کی اصل میراث ان کے فیصلے، ان کے خطبات اور ان کا نظام انصاف ہے۔ آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیاں ان کے اس خط کو پڑھاتی ہیں جو انہوں نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے وقت لکھا تھا۔ وہ ایک آئین ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ لوگ آج ان کی جنگی حکمت عملی پر کتابیں نہیں لکھ رہے، بلکہ ان کے نظام عدل پر لکھ رہے ہیں۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس حقیقت سے کیسے انکار کریں کہ ان کی خلافت کا بیشتر حصہ اندرونی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں گزرا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، انہیں مسلسل تلوار اٹھائے رکھنی پڑی تاکہ ریاست کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ ان کا ایک جنگجو ہونا صرف ماضی کا قصہ نہیں تھا، بلکہ ان کی خلافت کی تلخ حقیقت تھی۔
ان کا انصاف بھی تو تبھی نافذ ہو سکتا تھا جب ریاست کا وجود قائم رہتا، اور اس وجود کو قائم رکھنے کے لیے ان کی عسکری طاقت ہی کام آئی۔ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان کا جنگجو ہونا ان کے منصف ہونے کی ایک لازمی شرط تھی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور میں اس کی پیچیدگی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن آئیے اسے اس طرح دیکھتے ہیں۔ کیا لوگ انہیں آج ان جنگوں کی تفصیلات کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، یا ان کے اقوال زرین، ان کے حکیمانہ فیصلوں اور نہج البلاغہ جیسی کتاب میں محفوظ ان کی بصیرت کی وجہ سے؟ نہج البلاغہ، جو ان کے خطبات اور خطوط کا مجموعہ ہے، وہ آج بھی قیادت، فلسفہ اور روحانیت پر ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ ان کی تلوار نے ایک ریاست کو بچایا، یہ درست ہے، لیکن ان کے الفاظ اور ان کے عدل نے ایک تہذیب کی رہنمائی کی ہے۔ جنگیں وقت کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن حکمت اور انصاف کے اصول دائمی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ آج بھی ان کی دانش سے روشنی حاصل کرتے ہیں، نہ کہ ان کی جنگی فتوحات سے۔ ان کی میراث کا دائرہ میدان جنگ سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ آپ ایک مثالی تصویر پیش کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق بعض اوقات زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ میرے لیے ان کی میراث کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ جب بھی اسلام پر فیصلہ کن وقت آیا، جب بقا کا سوال تھا، تو حضرت علی سب سے آگے کھڑے نظر آئیں۔ وہ کوئی، آپ کہیں، نظریاتی دانشور نہیں تھے جو صرف باتیں کرتے ہوں۔ وہ عملی انسان تھے جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنی قربانی سے، اپنی تلوار سے اسلام کی حفاظت کی۔ ان کی حکمت اور انصاف بلا شبہ عظیم تھے، لیکن ان کا ظہور اسی استحکام کے مرہون منت تھا جو ان کی تلوار نے فراہم کیا۔ اسی لیے تاریخ نے انہیں اللہ کا شیر کا لقب دیا۔ علم کا دروازہ کا لقب اتنا عام نہیں ہوا کیونکہ ان کا پہلا اور سب سے نمایاں کردار یہی تھا۔ اور میرے نزدیک تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقتور تو بہت آئے اور چلے گئے، لیکن تاریخ میں زندہ وہ رہتے ہیں جن کے پاس کوئی نظریہ، کوئی حکمت، کوئی پیغام ہوتا ہے۔ ان کی تلوار نے جسموں پر حکومت کی ہوگی، لیکن ان کی حکمت آج بھی ذہنوں اور روحوں پر حکومت کرتی ہے۔ کیا یہ ایک دائمی میراث کی اصل نشانی نہیں؟ اگر ہم صرف ان کی تلوار کو یاد رکھیں تو ہم اس گہرے سمندر کو نظر انداز کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت میں پوشیدہ تھا۔ ان کی اصل لڑائی جہالت کے خلاف تھی، ناانصافی کے خلاف تھی، اور اس لڑائی میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا علم اور ان کا کردار تھا۔ تلوار تو محض ایک آلہ تھا، اصل چیز وہ ہاتھ اور وہ ذہن تھا جو اس تلوار کو چلا رہا تھا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ کی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کو الگ کرنا مشکل ہے، لیکن میرے نزدیک ان کی شجاعت مقدم ہے۔ یہ وہ ٹھوس بنیاد تھی جس پر اسلامی ریاست کی عمارت کھڑی ہوئی۔ ان کی حکمت کے پھول اسی زمین پر کھلے جسے ان کی تلوار نے خطرات سے محفوظ بنایا تھا۔ ان کی شناخت اللہ کے شیر کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ یہ ان کا وہ کردار تھا جس نے سب سے نازک لمحات میں تاریخ کا رخ موڑا۔ جبکہ ان کی بہادری پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں ان کی اصل میراث ان کا علم، اہل بیت سے ان کی نسبت، اور ایک عادل حکمران کے طور پر ان کا کردار ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو انہیں محض ایک جنگجو سے بڑھ کر ایک روحانی اور فکری رہنما بناتی ہیں، جن کی تعلیمات 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تلوار وقت کی ضرورت تھی، لیکن حکمت ہر دور کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کی شخصیت اتنی کثیر الجہتی اور گہری ہے کہ اسے کسی ایک خانے میں بند کرنا ناممکن ہے۔ شاید ان کی عظمت اسی میں ہے کہ ان کی ذات میں تلوار اور حکمت، جلال اور جمال ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ بالکل، اور یہ بحث اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تاریخی ماخذ کی تشریح مختلف زاویوں سے کی جا سکتی ہے۔ ان کی میراث کو سمجھنے کی کوشش دراصل خود کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم طاقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا حکمت کو، اور اس عظیم شخصیت پر غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔